منظم ہو گئے اس دن اسے خطرہ محسوس ہوگا۔ ڈاکٹر شاہ محمود مدنی صاحب کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب انقلابی بن جاؤ، سرمایہ داری کو کوئی خطرہ نہیں۔ جس دن آپ منظم ہو جاؤ گے اس دن اسے خطرہ محسوس ہوگا۔ اس لیے وہ آپ کو کبھی منظم نہیں ہونے دیتی۔ سوشل میڈیا، اسمارٹ فون شاید اسی لیے تنظیم کے لیے سب سے بڑے دشمن ہے، جن کے سبب آپ کے ایک نظام کے خلاف منظم ہو کر نہیں لڑ سکتے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے ہماری ساری اچھی خصوصیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ انہوں نے پھولوں میں خوشبو ہی رہنے نہیں دی، وہ تھرو اوے کلچر لے آئے، چیزیں استعمال کی اور پھینک دی۔ یہ بات اسی حد تک آگے بڑھے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھیں گے، آپ کے رشتے تک ڈسپوزیبل ہو جائیں گے۔ اقبال خورشید صاحب کے ساتھ ایک مکالمے میں وہ مذہب کے حوالے سے اپنے بے رعایا نظریات کا اظہار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مذہب کی بنیادی تعلیمات میں کہیں کوئی غیر انسانی بات نہیں۔ اس وحشت کے زمانے میں، قبائلی سماج میں، جہاں انسان غلام تھا اسے آزاد کیا گیا، یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اس دن مر گئے جب ہم نے قوم پرستی مذہب اور ہر معاملے کی ایجنسی بنا کر رکھ دی۔ مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں جب کوئی کہتا ہے کہ مولوی کا کام مردہ نہلانا، جنازہ پڑھانا، نماز پڑھانا یا نکاح کرانا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اپنے مذہبی رسومات خود ادا کر سکتا ہے۔ بلوچستان کے لیے برطانیہ کے خلاف لڑائی میں وہاں کے مقامی ہندوؤں کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس وقت آزردہ ہو جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بلوچستان میں ذات پات کا نظام ہے، جس میں ہندوؤں کو کمتر ذات کے طور پر دیکھا جاتا ہے، انہیں برابری کا حامل نہیں سمجھا جاتا، انہیں زمین کی تقسیم میں برابری کا حصہ نہیں ملتا، انہیں دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس مال مویشی کی ملکیت نہیں، وہ فقط تجارت اور دکانداری کر سکتے ہیں۔ قبائلی معاملات میں بھی ان کی کہیں نہیں چلتی۔ مقامی قبائلی طاقتور شخصیت کی جانب سے انہیں تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت کی عوض ان کی متعلقہ قبائلی شخصیات کے ہاں ضرور استعمال کی اشیاء اور تحائف پہنچاتے ہوتے ہیں۔ سامراج کے خلاف اپنی جدوجہد بیان کرتے ہوئے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتاتے ہیں کہ سامراج کون ہے۔ سامراج وہ ہے جو آپ کے خام مال کو سستے داموں خریدے، پھر اپنے کارخانوں میں تیار کرے اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ قیمت پر آپ ہی کو بیچ دے۔ سامراج کون ہے؟ سامراج وہ ہے جو آپ کے خام مال کو سستے داموں خریدے، پھر اپنے کارخانوں میں تیار کرے اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ قیمت پر آپ ہی کو بیچ دے، چنانچہ وہ آپ کو لڑائے اور پھر آپ کو اپنا اسلحہ فروخت کرے۔ بلوچستان میں مزدوروں کے قتل عام جیسے مسائل پر سب کو تشویش اور پریشانی لاحق ہے۔ اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے سندھ کی دھرتی سے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اب صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوک میں ہمیں سندھ نکلایا، مست توکلی ننگے پیر قلندر کی درگاہ جایا کرتا تھا۔ آج بھی بلوچستان کے لوگ سندھ کو سندھڑی کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ ان کی اس دھرتی سے محبت کی ایک علامت ہے۔ کوئٹہ اور کتاب کے موضوع کے تحت کتاب اور خط سے محبت اور قلبی
وابستگی کو وہ کچھ انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ کتاب انسان اور انسان کے درمیان محبت کی موسیقی ہے۔ بلوچستان کو عہد قدیم سے اثر جدید تک دکھاتے ہوئے وہ انکشاف کرتے ہیں۔ 11,000 سال پرانی تہذیب میرگڑھ اور بعد ازاں دریافت ہونے والے موہنجو-دڑو کی تہذیب در حقیقت ایک ہی نسل ہے۔ یہ آپس میں باپ بیٹا سو ہم 4,000 سال میرگڑھ میں گزارنے کے بعد وہاں سے نکلے اور سپی کے قریب پیرک نامی جگہ پر 1,500 سال رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے ہم موہنجو-دڑو میں آ گئے، 2,000 سال جم کر رہے، پھر یہاں سے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی تہذیب جس کے حوالے سے ہمیں پہچانا جاتا ہے وہ ہے ہڑپائی تہذیب۔ گویا ہڑپا گرینڈ چائلڈ ہے میرگڑھ کا، موہنجو-دڑو بیٹا ہے میرگڑھ کا، یعنی یہ ایک ہی تہذیب کی 3 کڑیاں ہیں۔ بلوچستان جسے وسیع و عریض خطے پر قدرت کے انعام و اکرام اور مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قدرت اس خطے پر اتنا مہربان رہی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ مثلا اتنا وسیع سمندر دے دیا، دنیا میں کسی کے پاس اتنا طویل ساحل نہیں، کراچی سے لے کر ایران تک کو شامل کر لیا، یہ دنیا کے سب سے طویل سمندری پٹی بنتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ پورے سمندری حیات ہے، سمندری تجارت، سمندری معدنیات اور اتنی بڑی دولت دی۔ اسی دولت معدنیات کی شکل میں سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، کرومائٹ ہے، سنگ مرمر ہے، کیا کچھ نہیں۔ پھر اتنا بڑا رقبہ دے دیا، ہم 4 موسم دے دیے، دنیا کے قدیم تہذیب کی امامت آپ کو دے دی، آبادی کیا دی، فقط 1 کروڑ، چلو اب سنبھالو ان سب کو۔ برطانوی استعماریت کے خلاف مری قبائل کے جنگوں کا ذکر، بلوچوں پر یک کے بعد دیگر مسلط کی جانے والے جنگوں کا احوال، میرگڑھ کی شاندار تہذیب اور گمشدہ روایات اور ثقافت کا دلچسپ احوال سناتے ہوئے یہ انٹرویو مکالمہ در حقیقت بلوچی دانش کا ایک ایسا معتبر حوالہ ہے جو ہمیں نہ صرف اس خطے کے مجموعی حالات سے باخبر کرتے ہیں بلکہ عالمی نوعیت کے اس گمبھیر منظرنامے کو سمجھنے میں بھی کافی مدد فراہم کرتے ہیں جو کسی نہ کسی قسم کی استعماری اجارہ داری کے صورت میں اس وقت پوری دنیا پہ مسلط ہے۔ سچ پوچھے یہ بلوچی دانش کے یہ قیمتی گوشہ جو شاید کہیں ایسے عرصہ میسر نہ ہو، ڈاکٹر سامان مری صاحب کے لیے بہت سے خلوص احترام کے ساتھ ان کی صحت سلامتی اور عمر درازی کی ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں۔